کالا کپڑا اور عجیب سی ٹوپی پہنے کچھ لوگ گھیرا بنا کر کھڑے ہیں اور زمین پر درمیان میں آگ جلی ہے اور مختلف نشانات بنے ہیں۔ خوفناک سناٹا اور نامعلوم زبان میں کچھ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ خفیہ تنظیم یا شیطانی تنظیم کا نام آتے ہی ایسی ہی کچھ چیزیں ذہن کے سامنے آتی ہیں۔ ایلومناٹی کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، پر ہمارا مقصد انسانیت کو زیادہ سے زیادہ علمی دلائل دے کر ان کو یہ بتانا ہے کہ کیسے قیامت آخرکار ممکن ہو کر رہے گی۔ ایلومناٹی وہ خفیہ تنظیم ہے جس میں اوپرا ونفرے اور بل گیٹس نامی اہم شخصیات شامل ہیں۔ امریکی صدر کینیڈی کے قتل سے لے کر مختلف ممالک میں جنگ کروانے اور 9/11 تک کے بڑے بڑے حادثات میں اس کا ہاتھ شامل ہے۔ شیطان کے ان پجاریوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں کی تھیں اور ان کا دجال سے کیا تعلق ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں کسی نہ کسی خفیہ تنظیم نے ضرور سر اٹھایا ہے اور اس کا مقصد ایک الگ ہی سسٹم کو لے کر چلنا تھا۔ مثلا آپ اگر برصغیر میں دیکھیں تو ٹھگ نامی ایک تنظیم تھی جو کہ بحری راستوں پر مختلف ممالک سے آنے والے جہازوں کو لوٹ کر ان سے مال ہڑپ کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اشاشین یا حشاشین ایک بہت ہی مشہور تنظیم تھی جن کا ایران کے شمالی علاقوں میں ایک زبردست دبدبہ اور بہت خوف تھا، جو اپنے زہر آلود خنجر سے بڑے بڑے حکمرانوں کا کام تمام کر دیا کرتے تھے اور جن کے شر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بڑے بادشاہ بھی نہیں بچ سکے۔ اسی طرح یورپ میں مسلمانوں کی پھیلتی آبادی کو کم کرنے کے لیے نائٹ ٹیمپلرز نامی ایک تنظیم بنائی گئی جو کہ شیطان کے پیروکار اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ غرض کے ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسی تنظیم نے سر اٹھایا ہے جو کھلے عام اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتی تھی اور اس پر فخر بھی کیا کرتی تھی۔ یہ کچھ وہ تنظیمیں تھیں جن کے بارے میں عام انسان ناواقف ہے۔ آج کی ان تنظیموں کے لوگ اور ممبر براہ راست تو دنیا میں نظر نہیں آتے، بلکہ وہ پوری دنیا کے گناہوں کو اور بری حرکات کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے ہر شعبے میں ان کے کرندے اسی کام میں مشغول رہتے ہیں۔ انہی مکروہ تنظیموں میں ایک مکروہ ترین تنظیم کا نام ایلومناٹی ہے، جسے دجالی یا شیطانی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ تو بتا ہی چکے ہیں کہ ایلومناٹی کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ آج ہم ان کے آگے آنے والے حالات اور ان کے پھیلنے کی وجہ بتائیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایڈم ویسہوپ نامی ایک شخص نے ایلومناٹی کی تنظیم سٹارٹ کی۔ ایڈم ویسہوپ ایک ایسا شخص تھا جس کے والدین اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور وہ بہت ٹھوکریں کھا کھا کر بڑا ہوا اور سوسائٹی میں رہ رہ کر ایک سوشل آدمی بن چکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے دوستوں کو ساتھ ملایا اور ایک تنظیم شروع کر دی۔ تنظیم کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسے کوئی بھی مذہب پسند نہیں تھا، آیا کہ کرسچنز کو بھی برا کہتا تھا، مسلمز کو بھی برا کہتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں ہر مذہب سے آزاد ہونا چاہیے اور ایسے قانون کو شروع کرنا چاہتا تھا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے بالکل خلاف ہو۔ اور انہی مذاہب سے تنگ آ کر انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ ان سارے مذاہب کے برخلاف کیا چیز ہے، تو ان کو ایک ہی نام دکھائی دیا جو کہ لوسیفر یعنی شیطان کا تھا۔ تو انہوں نے ان مذاہب کو ختم کرنے کے لیے شیطان کو اپنا آقا اور اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ شروعات میں یہ صرف 100 لوگوں کی ایک تنظیم تھی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا رہا اور اس کے بعد جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں سب میں ایلومناٹی کا نام ضرور ظاہر ہوتا تھا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر دینا تھا۔ ان کے مطابق انسان کو تمام مذاہب کو چھوڑ کر ایک نئی شکل اختیار کرنی چاہیے اور شیطان کی عبادت کرنی چاہیے۔ آہستہ ایلومناٹی کی تنظیم کے لوگ براہ راست سب لوگوں کے سامنے شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ شراب، قتل و غارت اور انسانوں کی بلی تک ان تنظیموں کا ایک اہم حصہ ہے۔ جو بھی شخص اس کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار کی بلی دینی پڑتی ہے، جو یہ لوگ صرف مذہبی روحانیت کے نام سے کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح اسلام میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اسی طرح ان لوگوں نے اپنے جانی رشتہ داروں کی بلی صرف اور صرف ایلومناٹی کی خاطر لے لی اور شیطان کی عبادت کی خاطر لے لی۔ اور ایلومناٹی کے ممبر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں، اور یہ علم ان کو دنیا کے تمام لوگوں سے برتر بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا علم ہے جو ان کے پاس موجود ہے جو ان کو تمام دنیا سے افضل بنا دیتا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علم بابل کی تنظیم کا کالا جادو ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ ایلومناٹی کے ممبرز کے ہاتھوں کچھ وہ کتابیں لگی تھیں جو حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے سے ملی تھیں، جس کے باعث انہوں نے کبارہ نامی ایک جادو سیکھا اور شیطان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور اسی کالے جادو کے ذریعے بہت سے کام سر انجام دیے۔ ایلومناٹی تنظیم میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔
ان کی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو وہ لوگ کالا لباس پہن کر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لباس کے اوپر شیطانی سمبل ہوتا ہے، اور وہ ایک دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک انسانی کھوپڑی رکھ کر اس کے پاس آگ جلائی جاتی ہے اور پیچھے اونچی آواز میں میوزک لگایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایلومناٹی کے ممبر اپنی روح شیطان کو بیچ دیتے ہیں اور شیطان کو بیچ کر ہی وہ ایلومناٹی کا پارٹ بن سکتے ہیں۔ ان تنظیم میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو مال و دولت چاہتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بہت سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں۔ شیطان کو اپنی روح بیچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیطانی بائبل لے کر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا جاتا ہے جدھر 3 دن تک مسلسل دھوپ نہ پڑی ہو۔ اس کے بعد بکرے کا خون لے کر ایک ستارہ نما گول دائرہ بنایا جاتا ہے اور اس میں بیٹھ کر مخصوص منتر اور الفاظ بولے جاتے ہیں، اور اس کے بعد شیطان کو اپنی روح بیچنے کا معاہدہ ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنا کام نکلواتی ہے، یعنی فحاشی اور برائی کو عالمی سطح پر پھیلایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 100% کی آبادی میں صرف 1% لوگ ایلومناٹی کے ممبر ہیں، اور وہ 1% لوگ امیر ترین لوگ ہیں، اور ان میں 13 خاندان ہیں جو پوری کی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایلومناٹی آج دنیا کی با اثر تنظیم بن چکی ہے جو کہ شیطانی کاموں کو پروموٹ کر رہی ہے، جو کہ مختلف حکومتوں کو چینج ہی نہیں کرتی بلکہ کرنسی کے ہیر پھیر میں بھی شامل ہے۔ مختلف ممالک کے وزیر خارجہ اور با اثر شخصیات اس تنظیم کے کٹ پتلے ہیں۔ دنیا کے مختلف لوگ صرف مال و دولت اور دنیا کے لیے ایلومناٹی کو جوائن کرتے ہیں اور دجال کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف حکمران ایلومناٹی کی بنائی پالیسیوں کو آگے بڑھا کر دجال کے راستے میں آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ گویا ہر طرف دجال کے آنے کی خبر پھیلا دی جائے، گویا ہر طرف دجال کا ہی غلبہ ہے اور اس کے آمد کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں کو مختلف طرح کی پیچیدگیوں اور آنے والے فتنوں سے ڈرانا تھا اور اللہ کے راستے میں چلنے کی تلقین کرنا تھا۔